شرک بنیادی طور پہ ہے کیا؟ شرک دیکھیں، شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو ہم جنس ٹھہرا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ لیا جائے۔ وہ اس میں قرآن کی ایک آیت آتی ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَن لَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ تو یہ تین چیزیں آ گئی۔ پہلی کہ اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو تم میں اور ہم میں ایک ہے، ہم نہیں کریں گے عبادت کسی کی ما سوائے اللہ کے، اور ہم نہیں کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ، اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کے رب نہیں بنا لیں گے۔ یہ ہے بنیادی طور پہ لا الہ الا اللہ۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ہم میں مسلمانوں میں لوگ کہتے ہیں نا جناب کہ آپ مزار پر جاتے ہیں تو شرک کرتے ہیں، کسی ولی اللہ کے پاس گئے زیارت کے لوگ کہا جی یہ شرک ہے، انہوں نے کہا یہ کہ ہم من دون اللہ کے پاس جا رہے ہیں یا اولیاء اللہ کے پاس جا رہے ہیں؟ بھی قرآن تو کہہ رہے ہیں من دون اللہ، اولیاء من دون اللہ، کہ جو اللہ کے علاوہ جو اولیاء ہیں، جو شیاطین ہیں، جو اور ہیں، لیکن جو اولیاء اللہ ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جی اللہ کے ولی کے پاس، تو یعنی یہیں پر نفی ہوگی اس کی، تو ہم تو اللہ کے ولی کے پاس جا رہے ہیں، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے مثلا کہ مزار پر جانا شرک ہے، اچھا انہوں نے کہا کہ جی صحابہ کو نہیں پتا تھا یہ چیز، بھئی روضہ رسول کہاں ہے؟ مدینہ میں۔ مسجد نبی کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں۔ مسجد نبی کے اندر کیا ہے؟ روضہ رسول۔ تو مسجد کے اندر روضہ رسول، آگے بھی مسجد ہے، دائیں بھی مسجد ہے، بائیں بھی مسجد ہے، پیچھے بھی مسجد ہے۔ تو جب پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو سامنے روضہ ہوتا ہے، تو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو سامنے تین قبریں ہیں، ایک بھی نہیں تین قبریں ہیں سامنے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر مبارک، آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی قبر مبارک، اس کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی قبر مبارک۔ تو کیا یہ قبریں جو ہیں صحابہ کے زمانے میں کوئی نہیں تھی؟ کیا یہ مسجد صحابہ کے زمانے میں کوئی نہیں تھی؟ تو یعنی آج تمہیں یاد آ گیا ہے، دیکھے جناب یہ تو شرک ہے، اب کیا کہے بندہ رو ہی سکتا ہے۔ اور یہ رونے سے بھی بات یاد آ گئی، مروان بن حکم یہ مسجد نبوی میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر اپنی گال پیشانی رکھ کر لیٹا ہو، جیسے ایک بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو نظر تو نہیں آیا کہ کون ہے، تو اس نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ تو جب وہ شخص اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ سیدنا ایوب انصاری، کوئی عام صحابی نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ تو آپ کی اونٹنی کہاں پر رکی تھی؟ ان کے گھر۔ اور کہاں ٹھہرے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے گھر میں۔ تو وہ آگے سے فرماتے ہیں کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے حبیب کے پاس آیا ہوں، یہ جو تو سمجھتا ہے نا میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین پر اس وقت تک مت رونا جب اس کے ولی جو ہیں وہ اہل ہو، لیکن تب رونا جب اس کے ولی نہ اہل ہو۔ نہ اہل لوگوں کے ہاتھ میں دین کی ذمہ داری جس دن دے دی جائے اس دن رونا۔ آپ رو رہے تھے، اور کون تھا حاکم؟ مروان حاکم تھا، اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رو رہے تھے کہ اب دین کا کیا ہوگا جب اس جیسے لوگوں کو حکومت دے دی گئی۔ کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ شرک کیا ہے؟ کہ تم ہمیں آج سکھانے آئے ہو 1450 سال بعد کہ شرک کیا ہے اور شرک کیا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر مزار پر جانا شرک ہے تو پھر ہر وہ مسلمان جو مدینہ منورہ گیا ہوا ہے وہ مشرک ہے۔ ویری سمپل، مطلب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ کے وصال کے بعد سے لے کر آج تک جو بھی وہاں پر جا کے نماز پڑھتے رہے ہیں، کیونکہ وہ جا کے تو قبروں کو سجدے کرتے رہے ہیں۔ آپ جب جاتے ہیں نا تو مسجد نبوی کا میں تھوڑا سا جو نہیں گئے ہوئے آپ تو بتا دیتا ہوں کہ جو روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل مسجد کے فرنٹ اینڈ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ کا جو ممبر اور اس کے درمیان کا ٹوٹا ہے، وہ ممبر کو کبھی وہ آگے کر دیتے ہیں، کبھی وہ پیچھے کر لیتے ہیں، دیٹ ڈیپینڈس، لیکن اس کے درمیان کا جو ٹوٹا ہے اس کو ریاض الجنہ کہا گیا ہے حدیث کے مطابق، وہ باقاعدہ اس پہ کارپیٹنگ۔ اب باقی ساری کی ساری مسجد جو ہے وہ پیچھے ہے احد کے پہاڑ کی طرف۔ تو عموماً جتنے بھی ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں یہ پچھلے والے ایریے سے ہیں، تو جب ہم جاتے ہیں تو اگر کوئی بندہ لیٹ پہنچتا ہے، آگے نہیں جا سکتا، رش ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پیچھے ہی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ قبروں کے پیچھے ہوتے ہیں اور سجدہ جو ہے وہ اس سائڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ بھئی میں جاتا ہوں، جا کے اپنی والدہ کے پاؤں میں گر جاتا ہوں اور پاؤں چومنا شروع کر دیتا ہوں، تو کیا کوئی مجھے مشرک کہے گا؟ بلکہ کہے گا جی کتنا فرما بردار بیٹا ہے، ماشاءاللہ، اللہ ہر ماں کو ایسی اولاد دے، سبحان اللہ۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور اگر میں اپنے استاد شیخ کے پاس جا کے یہ کرتا ہوں تو پھر انہیں کہا دیکھو جی شرک کر رہے ہیں۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ بات آپ کی نیت پر ہے، اس میں یہ ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں
اب مولانا شیخ محمد ہیں ہمارے شیخ ہیں، آپ نے ان چیزوں سے منع فرمایا. آپ فرماتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جس سے دوسرے کے ہاں یہ ابہام ہو سکے کہ شاید یہ سجدہ کر رہا ہے یا ایسی چیز کر رہا ہے، کیونکہ سجدہ غیر اللہ کو کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایون سجدہ تعظیم منع فرمایا گیا. قرآن میں نہیں ہے لیکن سجدہ تعظیم بھی آپ مت کریں. اس کو ماں ہے چلے وہ کسی کو قدم بوسی کر رہا ہے تو وہ لگ رہا ہے کہ سجدہ ہے، جبکہ وہ سجدہ ہو نہیں رہا. اسی طرح کوئی جا کے کسی مزار شریف پر جا کے قبر کو چومتا ہے تو اب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے یا سجدے کی نیت سے وہ گیا، وہ تو اس کو چوم رہا ہے. اب جھکا ہے تو اس نے جھکنے والے دیکھنے والے کو لگا جناب یہ سجدہ کر، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اب کوئی جا کے اپنے شیخ صاحب کے اگر ہاتھ چومتا ہے، پرانے زمانے میں ابھی کچھ ہی پیچھے آپ چلے جائیں تو بہت عام تھا والد کا ہاتھ چومنا، اپنے استاد کا ہاتھ چومنا، چاہے کوئی بھی استاد ہے، چاہے وہ قرآن کے ٹیچر ہیں، چاہے وہ ہمارے میتھس کے ٹیچر ہیں، سائنس کے، تو ہم ادباً اپنے استاد کا ہاتھ چوم. اس میں کوئی آج کل کے زمانے میں باپ کا ہاتھ کوئی نہیں چومتا ہے، استاد تو بہت دور کی بات ہے. آج کل تو باپ کا ہاتھ کوئی نہیں چومتا ہے. ہائی ڈیڈ ہوتا ہے نا، السلام علیکم، ہاؤ یو ڈیڈ، ہاؤ یو ڈیوڈ. سو کہنے کا مقصد ہے کہ ماڈرن زمانہ ہو گیا آج کل، تو آج کل وہ آداب جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو شرک سے حوالے سے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ کہہ دینا کہ مسلمان شرک کر رہا ہے یہ بالکل ایک بے بنیاد چیز ہے، اور یہ ایک نئی انوینشن ہے، خود از خود ایک بدعت ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی. 1740-50 کے قریب جو ہے یہ عقیدہ سڈنلی آیا. کچھ حضرات ہیں جیسے مطلب ابن تیمیہ، اس کے بعد اس کے فالوورز میں سے ایک عبد الوہاب. اب عبد الوہاب وہ شخص ہے جس کا 1744 میں اس نے معاہدہ کیا محمد بن سعود کے ساتھ. آپ جانتے سعود فیملی جو آج رولنگ فیملی ہے وہاں کی، کہ ان کا آپس میں معاہدہ ہوا، اور جو عبد الوہاب کی جو بیٹی تھی، اب کچھ جگہ پہ یہ ہے اس نے رشتہ دیا محمد بن سعود کو، اور 1744 میں ان کا معاہدہ یہ طے پایا کہ جتنے دینی امور ہیں وہ عبد الوہاب دیکھے گا اور جتنے حکومتی امور ہیں وہ سعود فیملی دیکھے گی. اور اس معاہدے کے جو گارنٹر تھے یا کروانے والے تھے وہ برٹش تھے اور جیوز تھے، ٹھیک ہے، ان کے درمیان میں. اس کے بعد جناب شرک اور بدعت کا جو ہے نا ایک لہر، انہوں نے کہا اچھا کیسے پکڑیں ان کو. مسئلہ کیا تھا؟ اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ محمد اور رسول اللہ کو نکال دو. سو بیسکلی یہ پورا ایک پلان تھا، اور اس پلان کے بعد یہ بھی کوشش کی گئی کہ روضے رسول کو مسجد نبوی سے نکال لیا جائے. اس پر انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکی. ایک ہی چیز ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے محمد اور رسول اللہ کو نکال لیا جائے، اور پھر ہم میں اور یہود میں عقیدے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، ہم میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو. جو توحید کی سب سے بہترین میں نے پاکستان میں جو ایک ڈیفینیشن سنی ہے نا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں توحید کیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی توحید لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا کس نے کہا لا الہ الا اللہ؟ اس کا یہودی بھی توحید پر ہے، شیطان بھی توحید پر ہے، تو سارے توحید پر ہیں. اگر لا الہ الا اللہ توحید ہے، نہیں، توحید ہے لا الہ الا اللہ واحد، محمد رسول اللہ واحد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وحد یوحد توحید. ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے. جیڑا ہک نو ڈو جانے او کافر تے مشرک ہے. ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے. جیڑا ہک نو ڈو جانے. ہم جنس عربی میں ڈو تسنیہ کو کہتے ہیں. مثلا یہ ایک دروازہ ہے، اس کو کہیں گے باب. اگر یہ دو دروازے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ بابان. لیکن اگر ایک دروازہ ہے اور ایک کھڑکی ہے تو کیا میں اس میں تسنیہ کر سکتا ہوں؟ امپاسبل. سو ڈویلٹی جو ہے صرف ہم جنس میں آ سکتی ہے. جیڑا ہک نو ڈو جانے وہ کافر تے مشرک ہے. اس نے تو ہم جنس بنا دیا اللہ کو بھی اور رسول کو بھی. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں نا، اس سے خوبصورت ڈیفینیشن توحید کی. اور یہ سمجھانے والے کون ہیں؟ بھی سنا تو آپ نے پہلے بھی ہوگا یہ کلام، کیونکہ سیدی امام فخر الدین اہل بیت رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں شہادت للہ ہک ثم لاحمد ہک من غیر تسنیہ ہک فمل اسنان. جیڑا ڈو جانے کافر مشرک. اولیاء کے ہاں، صوفیاء کے ہاں، بزرگوں، ان سے بہتر توحید کی ڈیفینیشن کوئی نہیں کر سکتا جو یہ سمجھ جائے. اور اسی طرح سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ آپ سے قول ہے، کسی نے توحید کا پوچھا، آپ فرماتے ہیں الجمع بلا تفرقہ زندقہ. جمع کر دینا کسی تفریق کے بغیر، مطلب کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ایک ہی بنا دینا، ہم جنس بنا دینا بغیر کسی تفریق کے
تو یہ زندقہ ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر تو آپ نے اللہ کو اور رسول کو ایک ہم جنس بنا دیا نا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَتَفَرَّقَ بِلَا جَمَع تعطیل، اور اگر آپ نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا بغیر جوڑے تو یہ تعطیل ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ما سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، تو پھر جو اللہ کے رسول کا اگر تعلق ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ سے تو پھر وہ رسول کس کے ہیں؟ ایک بندہ ہے ہمارے پاس آتا ہے قاصد، کہتا ہے جی میں بادشاہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ہم کہہ رہے نہیں تیرا تو بادشاہ سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کے پیغام کا کیا مقصد؟ اس کا پیغام تو بے معنی ہے نا۔ اگر ہم یہ بات تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی آپ بادشاہ کی طرف سے ہیں یا بادشاہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، مطلب ہم ان کو رسول ہی نہیں مان رہے ہیں۔ پھر تو رسول کا معنی ہوتا ہے میسنجر، تو پھر تو آپ نے توڑ دیا، تعطیل۔ اور آپ فرماتے ہیں الجمع مع تفرقہ، توحید کہ جمع بھی کرنا ہے اور تفرقہ بھی رکھنا ہے، جوڑنا بھی یہ ہے اور تثنیہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے توحید۔ اس کا میں تھوڑی سی اور تفصیل بیان کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے جو علماء ہیں نا انہوں نے بہت کمپلیکیٹ کر دیا ہے ان معاملات کو، اور اس وجہ سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ یہ شرک ہو گیا ہے کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اللہ ہر چیز جو ہے معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا جی شرک، اب ظاہر ہے کہ ہر بندے کو پتا ہے بھی کہ شرک تو معاف نہیں ہونا، تو اب ظاہر ہے کہ جب علم نہیں ہے اور پھر کچھ بھی بتا دو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، اور خدا کے بندے شرک اسی صورت میں بنے گا جب خدا کی خدائی میں تم کسی کو شامل کرو گے یا تم کسی کو اللہ جیسا جانو گے۔ تشاکل یعنی وہ جس طرح ہم مثال دیتے ہیں نا کہ a banana plus banana is 2 banana but a banana plus 1 apple is 2 what? But again there is no it's a banana and it's an apple, there is no 2، اس کی equal نہیں کر سکتے ہیں 2۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جنسیت جب تک ہم نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں ہوگا۔ میں کسی ولی کے پاس جاتا ہوں تو بھئی کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، جب میں نے کہہ دیا کہ اللہ کا ولی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کا عبادت گزار ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، تو اس میں پھر شرک والا تصور تو ختم کر دیا نا میں نے۔ یہاں تو میں یہ کہوں جس طرح اب مثلاً کہ انڈیا میں مثلا وہاں پر اب خدا ہیں، ایک لکشمی دیوی ہیں مثلاً، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی کے خدا کو برا مت کہو، یہ قرآن ہے۔ ان کا جو ماننا ہے کہ یہ جو دیوی ہیں یہ خدا ہیں مثلاً رزق کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی اور خدا ہے جو پرورش کرتا ہے، ایک خدا ہے جو بارش برساتا ہے، ایک خدا، لیکن وہ اپنی ذاتی حیثیت میں یہ کرتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم یہ کہہ دیں، ہمارے کچھ کہتے ہیں علماء اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں بنایا جا سکتا، یہ شرک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر تو ایسی سارے مشرک ہیں بھئی، اگر اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے پھر تو ہم سب مشرک ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا بات کر رہے ہو تو؟ اچھا انہوں نے کہا جی یہ کیا مطلب جی آپ کا؟ انہوں نے کہا میں سنا دیتا ہوں آپ، قرآن کا آیت ہے ان اللہ سمیع بصیر، اللہ کہتا ہے میں سمیع ہوں اور میں بصیر ہوں، میں سننے والا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں۔ ساتھ میں یہ کہتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا اور اس کو آزمانے کے لیے، اور پھر ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ اللہ سمیع ہے، میں بھی سمیع ہوں، اللہ البصیر ہے، میں بھی بصیر ہوں، اللہ حی ہے، تو کیا ہم مردہ ہیں؟ بھئی جتنی بھی صفات ہم میں پائی جاتی ہیں یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کی صفات میں ہم شامل نہیں ہو سکتے خدا کے بندے، پھر تو ہم ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے۔ میں یہ جو ہل رہا ہوں، کچھ بھی جو کر رہا ہوں، تو اگر میرے پاس قدرت نہ ہوتی تو میں ہل سکتا تھا؟ تو اللہ کون ہے؟ القدیر، تو بندہ کیا ہے؟ لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ذاتی ہیں، یعنی کہ یہ میری اپنی دی ہیں، کسی نے مجھے عطا نہیں کی، پھر میں نے خدا بنا لیا، تو بات واضح ہوگی نا، ہم جنسیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اینڈ میں وہی پھر حدیث پر ہم آ جاتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے کہ بھئی میرے بعد تم شرک نہیں کرو، اٹس ویری سمپل۔ اس میں ایک حدیث آتی ہے، مجھے پتا ہے کہ ایک حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ گروہ ہوں گے جو دور آخر میں جا کر، تو ہوگا کیا کہ وہ جو دجال کا جو زمانہ آئے گا نا تو وہ گروہ اسلام ہی چھوڑ دیں گے۔ اب دجال کیا کرے گا؟ بائی دے وے، کیا دجال المحیی ہے؟ محیی کہتے ہیں زندہ کرنے والے کو، اللہ المحیی ہے، تو دجال وہ مارے گا بھی اور مردوں کو زندہ بھی کرے گا، تو کیا وہ خدا بن گیا؟ وہ تو شیطان ہے، لیکن اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ کی مرضی۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں مکس مت کیا کریں۔ ایک چیز بس ذہن میں رکھ لیں، کسی کو خدا نہیں ماننا، کسی کو اللہ جیسا نہیں ماننا، بس کوئی بھی، چاہے نبی ہیں چاہے ولی ہیں، کوئی بھی ہو، نہ وہ خدا ہیں نہ وہ جدا ہیں، بس یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں۔